بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 40ویں پروگرام میں ہم نے عبدالکریم عابد کی کتاب سفرادی صدیق کی پہلی قسط پیش کی تھی، جو زیادہ تر ان کی جائے ولادت بامبے کے بارے میں تھی۔ جیسا کہ پچھلی قسط میں ذکر کیا تھا کہ پھر وہ حیدرآباد دکن منتقل ہو گئے۔ اس زمانے میں جنگ عظیم دوم چل رہی تھی اور کمیونسٹ حضرات حیدرآباد میں تو ایک پڑھا لکھا شہر تھا، سیاستدانوں اور ادیبوں کا شہر تھا، ترقی پسند مصنفین کا شہر تھا۔ وہاں انہوں نے اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال گزارے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں ترقی پسند مصنفین کے نام سے جو تنظیم قائم تھی اور اس میں زیادہ تر لوگ کمیونسٹ اور سوشلسٹ خیالات کے لوگ تھے، لیکن یہ سارے کے سارے روس کی لائن پہ چلتے تھے، ماسکو کتابیں تھے۔ جب تک روس ہٹلر اور مسولینی کے ساتھ تھا اس وقت تک وہ انگریزوں کی برائیاں کیا کرتے تھے، انگریزوں کو ایک سامراج قرار دیا کرتے تھے۔ مگر جب روس کی جرمنی پہ ٹھن گئی تو یہ کمیونسٹ حضرات بھی پھر گئے، اپنا قبلہ انہوں نے بدل دیا اور پھر یہ برطانیہ کی حکومت کے انگریزوں کے حامی ہو گئے اور جرمنی کے خلاف ہو گئے۔ متعدد لوگ ان میں سے آپ لوگوں کو پتا ہوگا فوج کے اندر بھی شامل ہوئے اور ان کی پبلک ریلیشننگ کا شعبہ انہوں نے سنبھالا۔ مزے کی بات یہ بتاتے ہیں عابد صاحب کے اس زمانے میں جماعت اسلامی جو نئی نئی قائم ہوئی تھی، اس میں اور کمیونسٹوں میں بڑی ہم آہنگی تھی، اور یہ سب کے سب انگریزوں کے اور برطانوی حکومت کے خلاف تھے، اور خود نظام حیدرآباد کی شاہانہ حکومت پر بھی دبے لفظوں میں تنقید کرتے رہتے تھے۔ اور اس زمانے کے کمیونسٹ جماعت اسلامی کو ایک انقلابی جماعت سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مروجہ بادشاہت اور حکمرانی اور آمریت اور ان سارے نظاموں کے خلاف ایک جماعت ہے، اور وہ اس سے مل کر چلا کرتے تھے۔ بہرحال عابد صاحب بتاتے ہیں کہ وہ 17 سال کی عمر میں جماعت اسلامی کے رکن بن گیا۔ اتنی کم عمری میں کم لوگ جماعت کے رکن بنے ہیں۔ اس زمانے میں انگریز اگرچہ نظام حیدرآباد کی حکومت کو برداشت تو کر رہے تھے، مگر وہ اندر سے درپردہ اس کے خلاف تھے، اور چونکہ وہاں اکثریت بھی ہندوؤں کی تھی، مسلمان صرف 17-18% تھے، حکومت ان کی تھی، تو وہاں کے جو مرہٹے تھے، وہاں کے جو مقامی ہندو تھے، وہ بھی اندرونی طور پر دل سے نظام حیدرآباد کی حکومت کے، حالانکہ نظام نے حیدرآباد دکن میں جو نظام قائم کیا ہوا تھا اس میں ہندو مسلم کا کوئی امتیاز نہیں تھا، بہت ہی انصاف کے ساتھ، لیکن یہ ایک خود مختار حکومت تھی اور ریاستوں کی طرح نہیں تھی ہندوستان کی۔ اس کا ڈاک کا ٹکٹ الگ تھا، ریلوے کا نظام الگ تھا، جہازوں کا نظام الگ تھا۔ ان چیزوں کو انگریز پسند نہیں کرتے تھے، اور حیدرآباد کی ریاست کا ایک بڑا علاقہ برار کا تھا جو انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ حیدرآباد کے جو حکمران تھے وہ ہمیشہ اس کی واپسی کی ڈیمانڈ کرتے رہتے تھے۔ بہرحال درپردہ انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے سازشوں کا بڑا چلن تھا وہاں، اور ان سازشوں کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا آخر میں، لیکن حیدرآباد اس زمانے میں ایک ترقی یافتہ اور ایک خوشحال علم و ادب کا بڑا رواج تھا۔ جامعہ عثمانیہ وہاں کی بہت ہی بہترین اس زمانے کی، جس نے سینکڑوں کتابوں کا انگریزی اور دیگر زبانوں سے اردو میں ترجمہ، سائنسی مضامین وہاں اردو میں پڑھائے جاتے تھے۔ نظام حیدرآباد نے بہت کوشش کی کہ انگریز ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں،
حد یہ ہے کہ انہوں نے ٹیپو سلطان کی بھی کوئی مدد نہیں کی. 1857 کی جنگ آزادی میں بھی وہ الگ تھلگ رہے، مگر انگریز ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اس زمانے میں بہادر یار جنگ ایک مقرر اور ایک خطیب کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، اور انہوں نے حیدرآباد کے لوگوں کی اصلاح کے لیے اول یہ سوچا کہ ایک فلم کمپنی بنائی جائے، اور عبد الکریم عابد صاحب کے والد نے اس کے لیے سرمایہ فراہم کیا. انہوں نے ایک فلم کمپنی بنائی اور یہ سوچا کہ یہاں کے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان میں نئے خیالات لانے کے لیے کچھ فلمیں بنائی جائیں. مگر جو اور لوگ بیچ میں شامل تھے وہ کھا پی گئے، اور بہرحال وہ فلم کمپنی اپنے کام کا آغاز نہ کر سکی. اس کے بعد نواب بہادر یار جنگ نے مجلس تبلیغ اسلام کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور پھر جگہ جگہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، اور وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا کام کیا. وہ بتاتے ہیں کہ نظام حیدرآباد ان کی مقبولیت سے خائف تھے. بظاہر وہ ان کے بارے میں کچھ کہتے نہیں تھے، اور آخر میں پھر ایک سازش کے نتیجے میں کسی تقریب میں ان کو مدعو کیا گیا، اور وہاں ان کو زہر ملا ہوا حقہ پینے کے لیے دیا گیا. اور بہت ہی کم سمجھ لیں کہ اپنے عنفوان شباب میں، یعنی 45 سال کی عمر میں، نواب صاحب جو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، لیکن اگر وہ زندہ رہتے تو پاکستان کو ایک بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑا لیڈر، بہت بڑا مسلم. حیدرآباد کی بعض عجیب باتوں کے بارے میں عابد صاحب نے لکھا ہے کہ وہاں عجیب عجیب طرح کے کھانے اور بڑے لذیذ کھانے پکا کرتے تھے، مگر ناشتے میں وہاں کھچڑی کا رواج تھا، جو شاید ہندوستان میں کہیں بھی نہیں. وہاں کی خواتین سخت پردہ کرتی تھیں، برقعے میں ہوتی تھیں. حد یہ کہ ہندو گھرانے بھی گھونگھٹ نکالتے تھے، ان کی خواتین بھی اس طرح سے بے پردہ نہیں پھرتی. کہیں جانا ہوتا تھا تو رکشے ہوتے تھے جن کو آدمی انسان ہی کھینچتے تھے. بیل گاڑیاں ہوتی تھیں مگر وہ پردوں پہ ڈھکی ہوئی ہوتی تھیں. عام متوسط لوگوں کے پاس سائیکلیں ہوتی تھیں، اور اس لحاظ سے اس زمانے میں وہ سائیکلوں کا شہر کہلاتا تھا. نظام حکومت کچھ اس طرح کا تھا کہ سب لوگ خوشحال تھے، لیکن کاروبار میں رشوت کا چلن تھا. گرچہ وہ تھوڑی تھی مگر رشوت ہوا کرتی تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بلا تنخواہ کام کیا کرتے تھے، اور اس امید پر ہوتے تھے کہ جب ہم سال 2 سال یہاں گزار لیں گے تو ہمیں جو روزگار مل جائے، اور ایسا ہی ہوتا تھا. بڑی خوبصورت مسجدیں حیدرآباد کے حکمرانوں نے حیدرآباد میں بنائیں، مگر عابد صاحب کہتے ہیں کہ نمازی زیادہ تر بوڑھے ہوتے تھے، نوجوانوں کی تعداد کم ہوتی تھی. پیری مریدی بہت تھی، بڑے بڑے پیروں کے عرس ہوتے تھے، آفتانے تھے، جمعے کی چھٹی ہوتی تھی. خود نظام حیدرآباد جو اس وقت تھے میر عثمان علی خان، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑے متضاد مزاج کے حامل شخص تھے. ہندوستان بھر سے بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں، صحافیوں سب کو بلا کر اپنے ہاں ملازم رکھتے تھے، اور ان کو بڑی اچھی تنخواہیں دیا کرتے تھے، مگر اپنی ذاتی زندگی میں بے انتہا بخیل تھے. حد یہ ہے کہ ان کی ٹوپی پر جو میل تھا وہ بھی لوگوں کو نظر آتا تھا، اور وہ اپنی ٹوپی کو بھی جلد دھلوانے کے روادار نہیں تھے. ان کا حرم سرا عابد صاحب لکھتے ہیں کہ خاصا بڑا تھا، اور اس میں خاصی 50 کے قریب خواتین تھیں. بہرحال یہ وہ دور تھا جب انگریز اپنی لالچی نگاہوں سے اس کو ہڑپ کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن پھر پاکستان بن گیا، اور پاکستان بننے کے بعد نظام حیدرآباد نے آزاد رہنے کی کوشش کی، جو ناممکن تھی اس زمانے میں. اور مجلس اتحاد المسلمین جو اس خیال کی حامی تھی، اس نے اسلحے کے زور پر بھی، طاقت کے بل پر بھی علیحدہ رہنے کی کوشش کی، مگر ایسا ممکن نہیں ہوا. قائد اعظم کا جب انتقال ہوا، اس کے اگلے دن
بھارت نے وہاں اپنی فوج بھیج دی، جس کو انہوں نے پولیس ایکشن کا نام دیا، اور وہاں مسلمانوں پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی، اور پھر ایسے حالات ہوئے کہ جو اندرونی کمزوریاں تھیں، جو اندرونی خرابیاں تھیں، جو اندرونی چپقلش تھے، اس کے سارے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے۔ پھر اسی زمانے میں یعنی 2-3 سال کے بعد عبد الکریم عابد صاحب حیدرآباد سے پاکستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ پاکستان کی آمد اور یہاں ان کی زندگی کے بارے میں خود انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔